موت کے سوا کچھ نہیں ہے، پانی پہ پیرا لگا ہوا ہے، تو میری جماعت کا علمبردار ہے، تو ہے تو دلاسا ہے حسین کو، تو ہے تو اطمینان ہے حسین کو، تو ہے تو کوئی غم نہیں ہے حسین کو، تو عباس بول پڑتے ہیں گرچہ میں علمبردار ہوں مگر یہ علم کوئی عام علم نہیں ہے، یہ حق کا علم ہے، میں جانتا ہوں موت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر جو حق کی راہ میں موت آ جائے وہ مرنا نہیں ہے، جینا ہے، جو حق کی راہ میں گردن کٹ جائے تو مٹنا نہیں ہے بلکہ جینا ہے، اپنی زندگی ہے، فنا نہیں ہے بلکہ بقا ہے۔ رہی بات جھنڈے کی، علم کی، یہ حق کا علم ہے، بلند تھا، بلند ہے، قیامت تک بلند رہے گا، چاہے عباس رہے نہ رہے، جھنڈا بلند و بالا رہے گا۔ آقا حسین جب جان لیتے ہیں عباس کو ماننا نہیں ہے تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جانا ہے تو جاؤ، مگر پہلے اتمام حجت کرنا، پہلے بچوں کے نام پہ پانی مانگنا، شاید کوئی بچے والا ہو، چاہے کوئی رحم دل والا ہو، چاہے تو قدرے پانی دے دے، پہلے پانی مانگنا اتمام حجت کے لیے۔ عباس علمبردار نکلتے ہیں، میدان کارزار میں جاتے ہیں، اے صلی اللہ کیا پیسر شیر خدا ہے، جب رنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایسا دبدبا، ایسا لگتا ہے زمین کربلا ہل رہی ہے، گھوڑے کی ٹانپ کی آواز سے زمین کربلا لرزہ و اندام ہے، اور گویا اعلان ہو رہا ہے کہ شیر کی آمد ہے، کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چل کے کوہن کانپ رہا ہے۔ میدان کربلا میں ہیبت ابن علی چھا جاتی ہے، گویا غیبی آواز آتی ہے، اے صلی اللہ کیا پیسرے شیر خدا ہے، شیر خدا کو نہیں شمشیر خدا ہے۔ میدان کارزار میں جاتے ہیں، یزیدیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو انہی کے نواسے پر تم نے پانی بند رکھا ہے، فرات کا دریا جاری ہے، جانور کتے بھی پانی پی رہے ہیں، مگر جن کے ہاتھوں سے قیامت میں جام کوثر پینے کی تمنا ہے ان کے بچوں کو 3 دن سے پیاسا رکھتے ہو، جن کے اوپر نماز میں تم درود بھیجتے ہو، جن کی اولاد پر نماز میں سلام بھیجتے ہو، انہیں کو آج وضو کے لیے پانی نہیں دے رہے ہو۔ یہ کیسی وفاداری ہے، یہ کیسی کلمہ گوئی ہے، یہ فریب ہے۔ تم نے بلایا حسین کو وعدہ کر کے بے وفائی کی خطوط بھیج کر، قاصد بھیج کر بلایا، یہاں دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ بے وفائی تمہاری یاد رکھی جائے گی، تمہارا فریب دنیا قیامت تک یاد کرے گا۔ اب بھی موقع ہے کہ تم جہنم سے بچو، حسینی خیمہ میں آ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، میرے حسین مار دیں گے، میں حجت کے لیے آقا عباس جب فرماتے ہیں کہ کوئی تھوڑا پانی دے دو، میرے بچے پیاسے ہیں، خیمہ میں تڑپ رہے ہیں۔ جب تقریر ختم ہو گئی تو جواب ملا، ابن سعد نے کہا حریثہ بن زید سے کہ جواب دو، بولتے کیوں نہ ہو؟ وہ بار بار منہ چھپاتا تھا، وہ جانتا تھا کہ مقابلے میں ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار کے مقابلے میں ہے، اس لیے منہ چھپائے پھرتا تھا۔ حریثہ بن زید سے کہا جواب دو نا کہ پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ تو حریثہ بن زید گھوڑے کو ایڑ لگا کر ان کے سامنے آیا اور کہا پانی ملے گا، ضرور ملے گا، ٹھنڈا ٹھنڈا پیالہ ملے گا، دریائے فرات کا پانی پینے دیا جائے گا، مگر تم یزید کی بیعت کر لو۔ حسین سے کہو یزید کی بیعت کر لیں، پورا فرات حوالے کر دیا جائے گا، خزانہ حوالے کر دیا جائے گا۔ جن کے نانا چاند کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں رب نے دے دیا، سارے خزانوں کا مالک بنا دیا، انہیں خزانے کی لالچ دے رہے ہیں یزیدی، جن کو نبی پاک کو اللہ نے حوض کوثر کا مالک بنایا، انہیں فرات کے پانی کی لالچ دی جا رہی ہے۔ ہاشمی کھڑا ارشاد فرماتے ہیں تجھے فرات کی لالچ دے ہو، تم مجھے فرات کے پانی کی بات کرتے ہو، تم نہیں ماننے والے ہو کیونکہ شقاوت قلبی تم پہ مسلط ہے۔ پھر آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک جست لگایا، گویا گھوڑا کیا تھا کہ اڑ گیا، ایسا لگا کہ ہوا ہو گیا۔ ایک ہی جست میں
فرات کے اندر داخل ہو گیا، جلدی جلدی مشکیزہ بھرنے لگے، چمڑے کا مشکیزہ تھا، پانی سے بھرنے لگے، چاہتے تھے پانی پی لیں، چلو میں پانی اٹھایا، سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، علی اکبر کا سوکھا ہوا حلق یاد آ گیا، پانی کو پٹک دیا، مشکیزہ بھرا اور آپ نے اسے دائنے ہاتھ میں پکڑا، گھوڑے پہ سوار تھے ہی، سواری ہو کر گھوڑے کو ایر لگائی، ادھر یزیدی خیمہ میں زلزلہ برپا ہو گیا، اعلان ہونے لگا، اے یزید کے نمک خارو کھیرو، عباس کو پانی مت لے جانے دو، اگر خیمہ حسین میں پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچ گیا تو یہ جنگ اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ یزید کا ایک سپاہی نہ مار دیا جائے، یہ جنگ چلتی رہے گی جب تک کہ ایک ایک یزید کا سپاہی ختم نہ ہو جائے۔ کوشش کرو، آگے بڑھو، عباس کو روکو تاکہ پانی خیمہ میں نہ پہنچ پائے۔ ادھر 500 سپاہی تعینات تھے ہی، لشکر یزید ٹوٹ پڑا راستہ گھیرنے کے لیے، کسی کو لالچ دی جا رہی ہے کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، پانی کو گرا دو، مشکیزہ کو توڑ دو۔ لالچ میں حریصہ بن زید آیا، گھوڑے کو دوڑا کر آگے راستہ عباس کا روکنے لگا اور تلوار چلائی تو آقا عباس نے اپنے ڈھال سے روکا، پھر آپ نے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا، چاہتے تھے کہ تلوار مار کے ذبح کر دیں کہ پیچھے سے کسی نے تلوار سے وار کیا، آپ نے پلٹ کر پہلے پیچھے والے کو مار گرایا، اس کا ہاتھ جھٹک دیا، حریصہ کو زمین پر گرا دیا۔ اب راستہ پھر سے کلیئر ہو گیا، گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر خیمے کے قریب پہنچ نہیں والے تھے۔ سکینہ انتظار کر رہی تھی، اپنے چچا کی بہادری دیکھ رہی تھی کہ چچا پانی لے کر خیمہ میں پہنچنے والے ہی ہیں، 3 دن کے بعد آج پانی ملنے والا ہے۔ لیکن سکینہ کی امی اس وقت دور جاتی ہے جب ابن سعد نے اعلان کیا، اے یزید کے نمک خارو، اگر گھیر نہیں پاتے ہو تو مت گھیرو، پانی پہ حملہ کر دو، پانی کو گرا دو، مشکیزہ کو توڑ دو۔ تیروں کمان سے حملے ہونے لگے، ایک بدبخت آیا اور آپ پہ حملہ کیا، آپ کا دہنا بازو کٹ کر زمین کربلا پہ گر گیا۔ جلدی سے آپ نے مشکیزہ پانی کے برتن کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، گھوڑے کو دوڑاتے رہے، ایک شقی نے خنجر سے حملہ کیا تو بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، تو آپ نے دانت سے پانی کے مشکیزہ کو پکڑ لیا، قریب تھا کہ پانی پہنچ جائے، مگر چاروں طرف سے تیر کی برسات ہو رہی تھی، مشکیزہ پھٹ گیا، چمڑے کا برتن ٹوٹ گیا، پھٹ کر پانی بہ گیا، آپ بھی زمین پر گر گئے اور پکارا، ادرکنی یا امام، ادرکنی یا حسین۔ آقا حسین دوڑ کر آئے، بھائی عباس کو گود میں لیا، بھائی آنکھیں کھولو، تو تھا تو تیرا بھائی حسین بے فکر تھا، آنکھیں تو کھولو۔ جب آقا حسین کی گود میں عباس نے اپنی آنکھیں کھولی اور خوشبو محسوس کی تو آقا حسین کی گود میں عباس کہتے ہیں، میرے آقا حسین، میرے بھائی، بچی سکینہ سے کہہ دیجئے گا کہ تمہارے چچا نے پانی لانے کا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، سکینہ سے کہنا کہ معاف کر دینا۔ پھر آنکھیں بند ہو گئی، روح جو ہے پرواز کر گئی، عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ ادھر امام قاسم تیر و تلوار لے کر حاضر ہیں، چچا کی بارگاہ میں آئے، عرضی لگائی، چچا کیا میں عشمی گھرانے کا فرد نہیں ہوں؟ کیا میں مولا علی کا پوتا نہیں ہوں؟